زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اے حلیمہ تو نے تو یہ دیکھا ہوگا، اے حلیمہ تو نے تو یہ دیکھا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، راز جان کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا، راز جان کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا، خاک نعلین کو وہ چہرے پہ ملتا ہوگا، خاک نعلین کو وہ چہرے پہ ملتا ہوگا۔ کس کو معلوم نہیں طیبہ سے جدائی کا اثر، کس کو معلوم نہیں طیبہ سے جدائی کا اثر، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈلتا ہوگا، شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا۔ قابل رشک ہے بوبکر وہ آنسو تیرا، قابل رشک ہے بوبکر وہ آنسو تیرا، چھوکے محبوب کے چہرے پہ ٹپکتا ہوگا، چھوکے محبوب کے چہرے پہ ٹپکتا ہوگا۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح ایک مرتبہ پھر ہم ختم قرآن کریم کے مبارک اور بابرکت موقع پر جمع ہے، اور یہ اللہ پاک ہی کی توفیق ہے۔ قرآن کریم کا تراویح میں سنانا، قرآن کریم کا تراویح میں سننا، یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ اللہ پاک کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ورنہ آج اگر ہم دیکھ لیں اپنے معاشرے میں، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں کہ مساجد میں تراویح چل رہی ہے، لیکن ہمارے وہ بھائی اپنے دوسرے معمولات میں مشغول ہیں، کوئی گپ شپ میں، کوئی کام کاروبار میں، تجارت میں، کوئی گھر میں بیٹھا ہے۔ تو اس پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کے گھر آنا، پورا قرآن کریم تراویح میں سننا، یہ اللہ پاک کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہے کہ آپ حضرات نے تراویح میں 27 راتوں میں قرآن کریم سنا، اور اس کے ساتھ ساتھ روز تراویح میں جتنا قرآن کریم کا حصہ تلاوت کیا جاتا تھا، اس کا خلاصہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ یہ بھی آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے اور قابل مبارکباد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یعنی یہ ایسی کتاب ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے والی ہے، اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالنے والی کتاب ہے۔ اور اس قرآن کریم نے کیا انقلاب برپا کیا، آپ حضرات سیرت پڑھ چکے ہیں، سیرت سنتے ہیں کہ وہ معاشرہ جو ایسی جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا کہ کون سی خرابی ایسی تھی جو ان میں موجود نہیں تھی۔ آپ حضرات نے تاریخ پڑھی، بلکہ زمانے جاہلیت کے جو حالات ہیں مورخین نے وہ بھی ذکر کیے ہیں۔ ہر قسم کی اخلاقی خرابی اس معاشرے کے اندر موجود تھی، قتل، زنا، شراب نوشی، سود خوری، معمولی باتوں پر بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی تھی۔ معمولی سی بات ہوئی، دونوں طرف سے تلواریں نکل آئیں۔ اس معاشرے میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ تشریف لائے، آپ پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، تو اس کی برکت سے، اس پیغمبر کی برکت سے، اس کتاب اللہ کی برکت سے اللہ پاک نے ان لوگوں کو گمراہی کی تاریکی سے نکالا اور ہدایت کی روشنی میں لائے۔ وہی لوگ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جان کے دشمن تھے، جب وہ ایمان لائے تو پھر اس کے بعد انہوں نے دین اسلام کے لیے وہ قربانیاں پیش کی کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جو کتاب ہدایت بھی ہے، اور گمراہی کی تاریکی سے جو اس پر ایمان لاتا ہے، یہ کتاب اسے ہدایت کی روشنی کی طرف لے آتی ہے۔
اور جو اس کتاب کو اپنی زندگی میں لایا، اس کو اپنے سینے سے لگایا جس نے، اللہ پاک نے اس کی زندگیاں بدل لی۔ کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ نے دعوت شروع کی تو کچھ لوگ وہ تھے کہ جو اس آپ علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹ بن گئے، جس میں نمایاں خاص طور پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، جن کے نام آپ کے سامنے آئے ابھی خلاصے میں بھی، انہوں نے عناد اور بغض اختیار کیا، جس کی وجہ سے ہدایت سے محروم دنیا سے چلے گئے۔ آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ آج آپ نے سنا کوئی یہ کہتا ہو کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں، میں ابو لہب کی اولاد میں سے ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا۔ لیکن جنہوں نے حضور علیہ السلام پر جو ایمان لائے، قرآن کو سینے سے لگایا، ان کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ اور نسب انسان کو یاد رکھے نہیں بچا سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سب سے پہلے دیکھیں آپ علیہ السلام کے راستے میں آپ کے رشتہ دار رکاوٹ بنے، سب سے پہلے انہوں نے رکاوٹیں ڈالی۔ اور ابھی سورہ لہب کی تفسیر میں آپ نے سنا کہ اس کے شان نزول کیا ہے، کہ جب آپ علیہ السلام نے ایک خاص موقع پر اپنے اعزہ کو جمع کیا اور آپ نے اپنا مقصد بتایا، دعوت دی توحید کی، تو بدبخت ابو لہب نے پتھر آپ علیہ السلام کی طرف پھینکا اور کہا کہ آپ کا ستیہ ناس ہو جائے، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کے لیے جمع کیا، الہٰذا جمعتنا۔ آپ اللہ پاک کو اپنے محبوب کی یہ گستاخی برداشت نہیں ہوئی۔ قرآن کریم کی فوراً آیتیں نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائے ابو لہب اور ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ پھر اس کا انجام آپ نے خلاصے میں سنا، کیسا بھیانک انجام ہوا۔ نہ رشتہ داری کام آئی، نہ نسب کام آیا۔ ابو جہل کو دیکھیں، اس کا لقب لکھا ہے ابو الحکم تھا۔ ابو الحکم یعنی یہ سردار ہے، فیصلے کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ابو الحکم نہیں، یہ ابو جہل ہے۔ اور ایمان کو قبول نہ کرنے سے زیادہ بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ پیغمبر موجود ہے اور دن رات پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں، ان کی تعلیمات، ان کے اخلاق، ان کا کردار وہ ان کے سامنے ہے، اس کے باوجود ایمان قبول نہ کرنا، اس سے بڑی جہالت اور کیا تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ابو جہل ہے۔ واقعی دوسری طرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی، کہاں کہاں کے رہنے والے، کوئی فارس کا رہنے والا، کوئی روم کا رہنے والا، کوئی حبشہ کا رہنے والا۔ طلب تھی دل میں طلب تھی، اللہ پاک نے ایمان کی نعمت دی۔ حضرت بلال مسجد نبوی کے مؤذن بنے، کتنا بڑا مرتبہ اللہ پاک نے دیا۔ حضرت صہیب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، فارس کے رہنے والے، اور کتنی قربانیاں دی دین کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام، ان صحابہ نے قربانیاں دی، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند ملی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ قرآن کریم برکتوں والی کتاب ہے، اور جو اس کتاب سے اپنی نسبت جوڑ لیتا ہے، اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، چونکہ یہ کتاب خود رفعتوں والی ہے، تو جو اس سے تعلق جوڑتا ہے اللہ پاک اس کو بھی بلندیاں نصیب کرتے ہیں۔ آپ تراویح میں اس کا منظر دیکھ لیں کہ تراویح میں ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ حافظ قرآن ہے، 14 15 16 سال کا بچہ ہے، اسے مصلی پہ آگے کیا جاتا ہے، پیچھے اس کے والد بھی ہوں گے، اس کے چچا بھی ہوں گے، ممکن ہے اس کے دادا بھی ہو، اس کے بزرگ حضرات ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، لیکن آگے کس کو کیا جاتا ہے؟ اس نوجوان کو، اس بچے کو۔ یہ کس کی برکت ہے؟ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ روزمرہ بہت سارے معاملات ہیں، خاندان میں کوئی مشورہ ہے، کوئی اہم مجلس ہے، تو اس بچے کو کوئی نہیں چھوڑتا۔ دنیاوی معاملات ہے نا، کوئی کاروباری مشورہ چل رہا ہے، رشتے کا مشورہ چل رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے بھی خاندان کے بڑوں کو جمع کرو۔ لیکن یہاں مسئلہ قرآن کریم کا ہے، اللہ پاک کی کتاب کا ہے۔ اب اس میں عمر کو، سینیورٹی کو نہیں دیکھا جائے گا، داڑھی کی سفیدی کو نہیں دیکھا جائے گا، اب یہ دیکھا جائے گا کہ کس کے سینے میں 30 پارے قرآن محفوظ ہے۔ اب یہ دیکھا جا رہا ہے۔
دنیاوی معاملات کے مشورے چلتے تھے تو بڑے جمع ہوتے تھے. اب یہاں پر کتاب اللہ کا مسئلہ ہے, قرآن کریم سنانے کا معاملہ ہے, تو اب اس بچے کا انتخاب کیا جا رہا ہے. اس بچے کو یہ عزتیں کس نے دی؟ یہ اس کتاب اللہ نے دی. یہ قرآن جس سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے, اللہ پاک اسے عظمت اور برکتوں سے نوازتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے, جب آپ امیر المومنین بنے, خلیفہ بنے, ایک دن لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے مکہ مکرمہ میں. ایک گھاٹی کے پاس جا کر آپ رک گئے اور نیچے وادی کی طرف دیکھنے لگے. دھوپ بھی تیز تھی, گرمی تھی, سب پریشان ہو گئے. تو جو قریب ساتھی تھے انہوں نے عرض کیا, امیر المومنین پیچھے لشکر کھڑا ہوا ہے, گرمی ہے, ساتھی پریشان ہے, آپ کس وجہ سے رکے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نیچے وادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہ جب میں یہاں پہنچا تو مجھے اپنا بچپن یاد آیا. جب میرے بچپن اور لڑکپن کا زمانہ تھا, میں یہاں اونٹ چرانے اس جگہ پہ آتا تھا. مجھے میرے والد بھیجتے تھے کہ جاؤ اونٹ چرا کے لاؤ, لیکن جب میں واپس جاتا تھا میرے والد مجھے ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر, تمہیں تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے, تم کیا کامیاب زندگی گزارو گے؟ تم کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے, تم سے تو اونٹ بھی نہیں چرتے, خالی پیٹ واپس آتے ہیں. ایک وہ زمانہ تھا. لیکن جب میں نے ایمان قبول کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لایا, قرآن کو اپنایا, سینے سے لگایا, تو آج لوگ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں. اور 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی. پر میں عمر کو یہ عزت اسلام نے دی ہے, عمر کو یہ عزت قرآن نے دی ہے, وہ عمر جو اونٹ چراتا تھا. تو یہ حقیقت ہے. اس قرآن کریم کو جو سینے سے لگاتا ہے, دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ ایسا شخص کہ نہ اس کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت ہے, نہ کوئی عالی خاندان والا ہے, ایک غریب بیچارہ عام خاندان کا چھوٹا بچہ, غریب بچہ, بعض یتیم ہوتے ہیں, لیکن جب اس قرآن کریم کو سینے سے لگاتے ہیں, اس کے علوم کو حاصل کرتے ہیں, پھر اللہ پاک بڑی بڑی مسندوں پر بٹھاتے ہیں اور ایک خلقت جا کے ان سے فیضیاب ہوتی ہے, ان سے علم حاصل کرتی. ہم نے اپنے بزرگوں میں, اپنے اساتذہ میں اور بڑوں میں دیکھا, ان کے واقعات سنے کہ ایسے تھے کہ جن پر بڑی غربت کی زندگی گزری, افلاس اور تنگی کی زندگی گزری, طالب علمی کے زمانے میں مزدوری کی, لیکن بعد میں ایسے اللہ پاک نے نام چمکایا کہ ایک دنیا ان کے پیچھے چلتی تھی. مسائل میں, فقہ میں, حدیث میں, قرآن میں ان کے پیچھے دنیا چلتی تھی. یہ علم یہ بڑی ایک نورانی چیز ہے, اللہ پاک پھر نوازتے ہیں. اور اس قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ پاک نے لیا, فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے قرآن کریم کو کوئی نہیں مٹا سکتا. کوششیں ہر زمانے میں ہوئی اس کا مقابلہ کرنے کی, اس کو مٹانے کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو انہوں نے کیا کہا, مشرکین مکہ نے کبھی کہا کہ یہ شاعر ہے, یہ شعر و شاعری ہے, لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بدظن کرنے کے لیے. لیکن وہ خود شاعر تھے, چھوٹے بچے تو نہیں تھے, ایسے فصیح اور بلیغ لوگ تھے. تو وہ سمجھ گئے تو شاعری نہیں ہے. بہت کوشش کی, کبھی کہا کہ آپ ساحر ہیں, لیکن وہ جانتے تھے, بڑے بڑے ساحرین بھی موجود تھے کہ سحر نہیں ہے. کبھی کہا آپ کاہن ہیں, لیکن عربوں میں بڑے بڑے کاہن موجود تھے, انہوں نے کہا یہ کہانت بھی نہیں ہے. سب ناکام. پھر کہا کہ بھئی اس کا مقابلہ کرتے ہیں, کسی کو تیار کرتے ہیں. ایڑی چوٹی کا زور لگایا, افراد کو تیار کیا, اس کو ماحول مہیا کیا, ہر قسم کی سہولتیں دی, پیسہ دیا کہ بس آپ اس قرآن کریم کا کوئی مقابلے میں کتاب تیار کر لیں. ایک حرف تیار نہیں کر سکے, ایک حرف. اور قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے نا, کہیں پر فاتو بسورۃ من مثلہ فاتو بعشر آیات, کئی 10 سورتوں کا, 10 آیتوں کا, ایک سورت کا ایک حرف چلو بنا کے لے آؤ. نہیں بنا سکے. اور قیامت تک اس قرآن کریم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ایسی کتاب, اور اس کو مٹانے کی بھی کوششیں کی گئی. بغداد میں لکھا ہے جب تاتاری فتنہ آیا, وہ ایسا فتنہ تھا خطرناک کہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا.
ایک ایک دن میں عراق بغداد میں لاکھوں مسلمان قتل ہوئے ہیں، لاکھوں، ایک ایک دن میں۔ وہ تاتاری فتنہ ایسا تھا، اور قرآن کریم کو دریائے دجلہ میں، دریائے فرات میں ڈال دیا گیا۔ لکھا ہے اتنی بڑی تعداد میں ڈالا گیا کہ ان دریاؤں کا، دریائے دجلہ کا پانی مہینوں تک سیاہ رنگ کا بہتا رہا۔ قرآن کریم کی وہ سیاہی تھی نا، تو اس کی سیاہی چونکہ پانی میں شامل ہوئی، اور اتنی بڑی تعداد میں قرآن کریم ڈالے گئے کہ اس کا پانی مہینوں تک سیاہ بہتا رہا۔ دریائے دجلہ ہم نے دیکھا ہے بغداد کے ساتھ ہے بالکل، اور دریائے فرات آگے نجف کے علاقے کے ساتھ، اور اتنے قرآن کریم اس میں ڈالے گئے، لکھا ہے کہ باقاعدہ پل بن گیا، لوگ سواریاں اس پر سے گزارتے تھے۔ لیکن بہرحال ہر ظلم کے لیے ایک مٹنا ہے، ایک وقت ہے۔ بالآخر اللہ پاک نے انہی میں سے ایک شہزادے کو توفیق دی، وہ ایمان لایا۔ اسی کو علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا نا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ انہی میں سے اللہ پاک نے ایمان کی توفیق دی۔ تو قرآن کریم کو کوئی نہیں مٹا سکا، انہوں نے کوشش کی۔ اسی طریقے سے ماوراء النہر کے جو علاقے ہیں، چند سال قبل آپ کو معلوم ہو گیا کیا فتنہ اٹھا، کیسی پابندیاں لگائی گئی۔ قرآن کا نسخہ رکھنا جرم تھا، کسی کے ہاں سے قرآن کریم برآمد ہوتا اس کی سزا موت تھی، موت۔ یہ جو علاقے ہیں سمرقند، بخارا، تاشقند، ترمز، ہمارا سفر ہوا الحمدللہ، ہم نے اور وہ جگہ دیکھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے زیر زمین کمرے بنائے، اور اپنے بچوں کو وہاں لے جاتے اور وہاں بند کرتے، ساتھ میں ایک قاری صاحب ہوتے، اور پھر مہینوں بعد وہ بچہ حافظ قرآن ہو کے نکلتا۔ اور کہیں پر انہوں نے کیا کیا کہ بچے کو جا کے بھئی کام سکھانے کے لیے درزی کے پاس بٹھا دیا، جیسے مثال کے طور پہ، تو وہ ظاہری طور پہ تو درزی کا کام کرتا، لیکن وہ اس کا استاذ ہوتا، اور وہ کام سکھاتے سکھاتے اس کو روزانہ چند آیتیں سکھاتا۔ کئی ہزاروں بچے ایسے حافظ قرآن بنے۔ قرآن کریم کو کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا۔ ظاہری میں تو انہوں نے قرآن کریم دریا میں بہائے، لیکن سینوں سے کوئی نہیں نکال سکا۔ ایک چھوٹا سا بچہ آتا، 30 پارے قرآن کا حافظ ہوتا، انہوں نے کہا ہم کیسے مٹائیں اس کو، قرآن کریم کے اوراق کو ہم مٹا دیں گے لیکن سینوں سے ہم کیسے نکالیں گے؟ اور یہ اس کا اعجاز ہے، آپ کو اور کسی کتاب کے حافظ نہیں ملیں گے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں 8 سال 7 سال کی عمر میں بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ ہارون رشید کا واقعہ لکھا کہ اس کے دربار میں ایک بچے کو لایا گیا، چھوٹا سا بچہ تھا 6-7 سال کا، والد بھی ساتھ آئے، اور ان سے کہا کہ امیر المومنین یہ بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ وہ حیران ہو گئے، اتنا چھوٹا بچہ۔ چونکہ ہارون رشید خود بھی حافظ تھے، عالم تھے، انہوں نے کہا میں تو امتحان لوں گا۔ اس وقت کے حکمران بھی اہل علم ہوتے تھے، وہ خود بھی حافظ قرآن تھا، تو انہوں نے اس بچے سے کئی جگہ سے قرآن کریم میں امتحان لیا، پوچھا، بچے نے فر سنایا۔ لیکن یہ بھی لکھا عجیب بات کہ جب ہارون رشید نے کہا کہ بھئی سناؤ، تو بچے نے والد سے ضد شروع کی، اتنا چھوٹا تھا، کہا کہ پہلے مجھے گڑ دلاؤ گے پھر میں سناؤں گا۔ جیسے آج کل بچے کہتے ہیں بھئی ٹافی دلاؤ، دکان لے جاؤ، یعنی اتنا چھوٹا تھا، نہ سمجھتا، لیکن قرآن ایسا یاد تھا کہ فر جگہ سے سنایا، ہر جگہ سے۔ تو یہ اعجاز ہے، اتنی چھوٹی عمر میں بھی بچے حافظ قرآن، اور بڑی عمر میں بھی ہمارے حضرت مولانا محمد شاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم میں ایک مرتبہ فرمانے لگے، پنجاب میں ایک جگہ ختم قرآن کا پروگرام تھا، دستار بندی تھی، تو حضرت فرماتے ہیں مجھے مدعو کیا گیا، میں گیا، بچوں نے حفظ کیا تھا، اس میں ایک ایسے شخص بھی تھے جو سفید ریش تھے، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، جسم کا کوئی بال کالا نہیں تھا، 80-90 سال عمر تھی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی حفظ مکمل کیا ہے۔ یہ آج ہم میں ہمت کی کمی ہے، شوق کی کمی ہے کہ بس حافظہ کام نہیں کر رہا، تھوڑی سی عمر بڑھ جاتی ہے ہمت چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے باہمت، یہ تو ایک مثال ہے، 20 مثالیں ہیں، سینکڑوں، کہ بڑی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا۔ تو ہمت کی بات ہے، انسان نیت کر لے، ارادہ کر لے، کیا نہیں ہوتا۔ دین کے معاملے میں آج ہم کم ہمت بن جاتے ہیں، ہماری ہمتیں آج پست ہو جاتی ہیں، وقت نہیں ہے، کیا کریں، تلفظ صحیح کرنا ہے، اب عمر زیادہ ہو گئی، زبان جو ہے پکی ہو گئی ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ بھئی ہمت تو کریں، اللہ پاک کو طلب تو ہم دکھائیں نا۔ بہت سارے ساتھی ہم نے خود دیکھے
بڑی عمر میں قرآن کریم حفظ شروع کیا اور حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ حضرت رئیس المحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عالم بننے کے بعد دیوبند سے فراغت کے کافی عرصے بعد حفظ کیا ہے، اور چند مہینے میں حفظ کیا، 6 مہینے یا 7 مہینے میں حضرت نے حفظ کیا۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں حفظ کیا۔ بہت سارے ہم نے دیکھا کہ بعد میں عالم بننے کے بعد دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ قرآن کریم حفظ کرنا ہے، اور مختصر عرصے میں حفظ کر لیا۔ آج کم ہمت ہو چکے ہیں ہم۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم بڑی عظیم الشان اور بابرکت کتاب ہے، اور جو اس سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے پھر اللہ پاک اسے عظمتوں سے نوازتے ہیں۔ اس کی تلاوت میں بھی کیا ہے، انجذاب ہے، حلاوت ہے۔ جو انسان جتنی تلاوت کرتا ہے اتنی کیا ہے، دل چاہتا ہے کہ اور کروں۔ حضرت قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، عاشق قرآن گزرے ہیں حضرت قاری رحیم بخش صاحب۔ ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد اپنے ساتھ نام کے ساتھ استاذ کی نسبت سے رحیمی لکھتے ہیں بطور فخر کے، اور ہونا چاہیے، استاذ ایسے عظیم تھے، رحیمی لکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے بھئی یہ قاری رحیم بخش صاحب کا شاگرد ہے۔ تو وہ ایسے تھے کہ ہر وقت چلتے پھرتے قرآن کریم کی تلاوت۔ ایک تو درسگاہ میں پڑھا رہے، خیر المدارس میں استاذ تھے، صبح سے پڑھانا شروع کرتے، رات ہو جاتی طلبہ کو پڑھاتے، وہ اپنی جگہ۔ اس کے علاوہ اگر گھر آ گئے تلاوت ہو رہی ہے، راستے میں جا رہے ہیں تلاوت ہو رہی ہے۔ خود فرماتے ہیں حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ زبان پہ قرآن ایسا جاری ہوا ہے، رکتا نہیں ہے۔ فرمایا میں جب بیت الخلاء جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں، تو اب بیت الخلاء تو نجاست کی جگہ ہے، تو میری زبان رکتی نہیں ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، بیت الخلاء میں بیٹھ کے زبان کو پکڑ لیتا ہوں ہاتھ سے، مضبوطی سے بس پکڑ لیتا ہوں، اور وقت اس طرح گزارتا ہوں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، جب چھوڑتا ہوں تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ آج مہینے گزرتے ہیں ہم قرآن کریم نہیں کھولتے۔ قرآن کریم کب کھلتا ہے، وہ بچی کو رخصت کرنا ہے، قرآن کے سائے میں جاؤ بھائی قرآن کریم لے کے آؤ، پھر اس کی گرد جاڑی جاتی ہے، صاف کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے۔ بھائی کاروباری مسئلہ ہو گیا، پیسوں کا لین دین کا، بھائی اس کو قسم دینی ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھو، اب چلو قرآن لے کے آؤ۔ یا گھر میں بوسیدہ ہو گیا، جاؤ بھائی بیٹے یہ مسجد میں رکھ کے آ جاؤ۔ قرآن سے اتنا تعلق ہے، بس اتنا عشق ہے آج ہمارا۔ اور یہ وہ حضرات تھے کہ دن بھی قرآن کریم میں گزرتا تھا، قرآن کی خدمت میں، راتیں بھی قرآن کریم کی خدمت میں گزرتی تھی۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے آنکھوں سے، لیکن ایسے عاشق قرآن تھے، لکھا ہے جو کوئی ملاقات کے لیے جاتا، حضرت مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، یہاں دارالعلوم نانا کوڑا کے سرپرست بھی تھے، جو ملاقات کے لیے جاتا عادت تھی، کہتے کچھ قرآن سناؤ، ہر ایک سے قرآن سنتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ اسے سرکاری افسران وزراء وہ جاتے تھے، ان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، کہہ رہے قرآن سناؤ، قرآن سنتے تھے۔ اور ایسا یاد تھا، ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ 4 5 شاگردوں سے ایک ساتھ سنتے رہے، ایک ادھر سنا رہے بیٹھ کے، ایک الگ الگ جگہوں سے سب سے ایک ساتھ سن رہے ہوتے تھے۔ مجال ہے کوئی غلطی کر جائے یا ایک حرف چھوڑ جائے، یہ الگ پارہ سنا رہا ہے، یہ الگ پارہ سنا رہا ہے، یہ الگ سنا رہا ہے، یہ الگ پارہ سنا رہا ہے، لیکن مجال ہے کوئی ایک حرف کی غلطی ہو جائے۔ ہم نے خود حضرت قاری شریف احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سٹی اسٹیشن والے، آپ حضرات میں سے ہمارے ابراہیم بھائی بھی جانتے ہیں، باقی ساتھی بھی، بڑے بزرگ تھے اور ڈابیل کے فاضل تھے، ڈابیل کے۔ تقریباً ہم ملاقات کے لیے کبھی جاتے تھے، 90 سال سے اوپر عمر تھی حضرت کی، 90۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث میں شاگرد تھے، اور ایسے مضبوط قاری تھے، مزاج کے بھی سخت تھے، جلال تھا مزاج میں، کہ بڑی بڑی عمر کے شاگرد سفید داڑھیوں والے، خود ہمیں کہا کہ ہم ابھی بھی قاری صاحب سے ملنے نہیں جاتے، سامنے ڈر لگتا ہے، ایسا رعب تھا۔ تو ایک مرتبہ ہم ملنے گئے تو 4 5 طلبہ ایک ساتھ سنا رہے تھے، 90 سال سے اوپر عمر ہے اور سب کا قرآن ایک ساتھ سن رہے۔ یہ قرآن کریم کا عشق ہے۔ تو آج بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم سے عشق پیدا کریں، اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اور صرف حفظ قرآن پر اکتفا نہ کریں، حافظ بنانے کے بعد اس کا اہتمام ہو کہ اب یہ بچہ قرآن یاد رکھے، ہر سال تراویح میں سنوائے اس سے۔ آج یہ مصیبتیں، کہتے ہیں جگہ نہیں ملی، گھر تو ہے نا، میرے گھر میں جگہ نہیں ہے، کمرہ نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، جن کے بچے حافظ نہیں ہیں یا چھوٹے ہیں، ان کو حفظ قرآن کا ارادہ کریں، ابھی
اس مجلس میں ارادہ کرے کہ حافظ بنانا ہے، اور حافظ بنانے کے بعد ہر سال میرا بچہ قرآن سنائے گا، چاہے گھر میں سنائے، اور حافظ قرآن بنانے کے بعد یہ ارادہ ہو کہ اس کو عالم قرآن بھی بنانا ہے، اس کو قرآن کریم کے علوم بھی سکھانے ہیں نا۔ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے، عالم دین بنانے کا عزم بھی کرے، سب کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔